ہندوکش پہاڑوں کے سلسلے کا شمالی وسطی ایشیا کے اہم جغرافیائی خطوں میں ہوتا ہے۔ یہ پہاڑ افغانستان اور شمالی پاکستان کے علاقوں تک پھیلی ہوئی ہے اور اس کا بلند ترین مقام ترشمیر ہے، جو پاکستان کے چترال میں واقع ہے۔ یہ سلسلہ تاریخی، جغرافیائی اور ثقافتی لحاظ سے بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ ابن بطوطہ کا ذکر۔ ابن بطوطہ، جو ایک مشہور عرب سیاح اور جغرافیہ دان تھا، نے 1333 عیسوی میں اپنے سفر کے دوران ہندوکش پہاڑوں کا ذکر کیا۔ ان کے بیان کے مطابق ان پہاڑوں کو ہندوؤں کا قاتل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ غلام اور کنیزوں کو جو برصغیر ہندوستان سے لائے جاتے تھے، ان پہاڑوں کو عبور کرنے کے دوران شدید سردی، برفباری اور سخت حالات کی وجہ سے اکثر موت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہ ذکر تاریخی اعتبار سے اس زمانے کے غلاموں کی تجارت اور ان کے سفر کے خطرات کو واضح کرتا ہے۔ ہندوکش کا تاریخی اور ثقافتی پس منظر۔ نام کا مطلب۔ ہندوکش کا مطلب ہندوؤں کا قاتل فارسی زبان سے لیا گیا ہے۔ اس نام کے بارے میں کئی نظریات موجود ہیں، غلاموں اور قیدیوں کی موت کے حوالے سے۔ بعض ماہرین کے مطابق یہ نام مسلمانوں کے ہندوستان پر حملوں کے دوران پڑا، جب حملہ آور ان پہاڑوں کو عبور کر کے ہندوستان پر حملہ کرتے تھے۔ نمبر 2، تاریخی اہمیت۔ ہندوکش پہاڑوں نے صدیوں تک وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان قدرتی رکاوٹ اور تجارتی راستے کا کردار ادا کیا۔ سلک روڈ۔ اس کے قریب و جوار میں سلک روڈ کے راستے موجود تھے جو تجارتی قافلوں کے لیے اہم تھے۔ حملہ آوروں کا راستہ افغان، ترک اور مغل فاتحین نے ہندوکش کو عبور کر کے ہندوستان پر حملے کیے۔ نمبر 3، جغرافیائی اثرات۔ ہندوکش کا شمار ان پہاڑی سلسلوں میں ہوتا ہے جو برفباری اور گلیشیئر سے مالا مال ہے۔ یہاں کے موسمی شدت اور دشوار گزار راستے ہمیشہ سفر کے لیے خطرناک رہے ہیں۔ جدید تحقیق۔ ماہرین اس نظریے پر مختلف آراء رکھتے ہیں۔ کچھ تاریخ دان اس بات کو مکمل طور پر مسترد نہیں سمجھتے کہ غلاموں کی موت کی وجہ سے پہاڑوں کا نام ہندوکش رکھا گیا، وہ اسے ایک استعارہ یا مبالغہ سمجھتے ہیں۔ فارسی ادب اور مسلم مورخین میں یہ اصطلاح مختلف حوالوں سے ملتی ہے جو اس خطے کی تاریخی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔